بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غضب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی لرز گئے۔ خوف سے نرگسی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ابھی وہ اس ہولناک دہشت سے کانپ ہی رہے تھے کہ سیاہ بخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑیں اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف کی شدت معصوم بچے ترملا اٹھے، پچھاڑیں کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر پٹکنے لگے، ٹوٹ ٹوٹ کر آہ و فریاد کرنے لگے، لیکن سنگ دل کو ترس نہ آنا تھا نہ آیا۔ لہو میں شرابور پاک طینت بی بی پھر اٹھی اور پھر بفری ہوئی شیرنی کی طرح گرجتے ہوئے کہا، آخر گھسیٹ کر کہاں لے جا رہا ہے ان بے گناہ مسافروں کو؟ دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی، 4 دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی ہے جو تو ان کا خون بہانے پر تلا ہوا ہے؟ ساری دنیا یتیم بچوں پر ترس کھاتی ہے اور تو رات سے انہیں شکنجے میں کسے ہوئے ہے۔ تھپڑوں سے مار مار کر تو نے ان کا پھول سا چہرہ لہو لہان کر دیا ہے۔ رحمتوں کی گھٹا کی طرح لٹکتی ہوئی زلفوں کو تو اتنی بے دردی کے ساتھ گھسیٹ رہا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے خون بہنے لگا۔ رات سے اب تک مدینے کے یہ نازنین بے آب و دانہ لگاتار تیرے ظلم و ستم کی چوٹ کھا رہے ہیں اور تجھے ان کی کم سنی پر بھی ترس نہیں آتا۔ پردیس میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، اس لیے بے سہارا سمجھ کر تو انہیں تڑپا تڑپا کے مار رہا ہے۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اگر اپنی تربت سے نکل آئیں تو کیا ان کے روبرو بھی تو ان کے نازنین شہزادوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا؟ تیرے بازوؤں میں بڑا کس بل ہے تو کسی کڑیل جوان سے پنجہ لڑا، دودھ پیتے بچوں پہ کیا اپنی شہزوری دکھلاتا ہے؟ اس کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش ابل پڑا تھا۔ اپنی جان پر کھیل کر اب وہ رفاقت حق کا آخری فیصلہ کر دینا چاہتی تھی۔ جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، بدبخت نے ایک بھرپور ہاتھ کا گھونسا اس کے سینے پر مارا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کی تیغ ستم سے گھائل ہو گئی۔ اس کے بعد شکنجے میں کسے ہوئے دونوں بھائیوں کو گھسیٹ کر باہر لایا اور سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے امام مسلم کے یہ 3 بچے اب مقتل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ مایوس چہروں پہ بے بسی کی حسرت برس رہی تھی۔ دم بدم دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ رہ رہ کے بچھڑی ہوئی ماں کی آغوش شفقت، پیار و محبت کا گہوارہ، مدینے کا دارالامان اور حجرہ عائشہ میں گیتی کی آخری پناہ گاہ یاد آ رہی تھی۔ کچلے ہوئے ارمانوں کے ہجوم میں چھوٹے بھائی کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ طویل خاموشی کے بعد اب آنسوؤں کا تھما ہوا طوفان ابل پڑا۔ بڑے بھائی نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جان عزیز صبر کرو، ہمت سے کام لو، اب اس دنیا فانی میں گنتی کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں، انہیں بےتابیوں کے ہیجان میں رائیگاں مت کرو۔ وہ دیکھو، دریائے فرات کی سطح پر چشمہ کوثر کی سفید موجیں ہمیں سر اٹھا کے دیکھ رہی ہیں۔ اب اس جہان فانی سے اپنا لنگر اٹھا لو، چند ہی قدم کے بعد عالم جاوید کی سرحد شروع ہو رہی ہے، بس 2 گھڑی میں ہم اس جفا پیشہ دنیا کی دسترس سے باہر نکل جائیں گے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد دریائے فرات نظر آنے لگا۔ جلاد نے اپنی تلوار چمکاتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، سانپ کے بچوں، دیکھ لو اپنا مقتل، یہیں تمہارا سر قلم کر کے سارے جہان کے لیے ایک عبرتناک تماشا چھوڑ جاؤں گا۔ یہ سن کر بچوں کا خون سوکھ گیا۔ کنارے پہنچ کر شقی ازلی نے انہیں خچر سے اتارا، مشکیں کھولیں اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب دونوں کھلی آنکھوں سے سر پہ منڈلاتی ہوئی قضا دیکھ رہے تھے۔ بے بسی کے عالم میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف تکنے لگے۔ جوں ہی بھویں تانے تیور چڑھائے قتل کے ارادے سے اس نے اپنی تلوار بے نیام کی، مظلوم بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی۔ اتنے میں ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی پیکرے وفا بی بی بھی آ پہنچی۔ آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک عاجز و درماندہ کی طرح خوشامد کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، آل رسول کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو،
رحم و غم گساری کے جذبے میں ذرا ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھو، بچوں کی ننھی جان سوکھی جا رہی ہے، تلوار سامنے سے ہٹا لو۔ نفس کا شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا، ساری منت و سماجت بیکار چلی گئی۔ غصے میں بھرپور تلوار کا ایک بار بیوی پر چلایا، وہ پیکر ایمان گھائل ہو کر تڑپنے لگی۔ بچے یہ دردناک منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب سیاہ بخت جلاد اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا، خدا را پہلے مجھے ذبح کرو، جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے خوشامد کی، اپنے بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے ہرگز نہ دیکھا جا سکے گا، خدا کے لیے پہلے میرا سر قلم کرو۔ اس لرزہ خیز منظر پر عالم قدس میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ شہنشاہ کونین کلیجہ تھامے ہوئے مشیت کی ادا پر صابر و شاکر تھے۔ سیدہ کی روح مچل مچل کر عرش الہی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ عالم گیتی کو تہو بالا کر دے، لیکن قدم قدم پر رحمت دو عالم کی پرنم آنکھوں کا اشارہ انہیں روک رہا تھا۔ حیدر خیبر شکن اپنی تیغ ذوالفقار لیے ہوئے سرکار دو عالم کی جنبش لب کے منتظر تھے کہ آن واحد میں جفا شیاروں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ روح الامین بالوں پر گرائے دم بخود تھے، رضواں کوثر و تسنیم کا ساغر لیے انتظار میں کھڑا تھا۔ عالم برزخ میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ملکوت اعلیٰ پر سکتہ طاری تھا کہ ایک مرتبہ بجلی چمکی، ستارہ ٹوٹا اور فضا میں دو ننھی چیخیں بلند ہوئیں۔ مرکز عالم ہل گیا، چشمے فلک جھپک گئی، ہوائیں رک گئیں، دھارے تھم گئے اور دھرتی کا کلیجہ شق ہو گیا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا تو امام مسلم کے یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپ رہے تھے اور لاشیں دریائے فرات کی لہروں کی گود میں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ سلام ہو تم پر اے محمد و ابراہیم، اے امام مسلم کے راج دلاروں، تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔ خدائے غافر و قدیر تمہاری ننھی تربتوں پر شام و سحر رحمت و نور کی بارش برسائے۔ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک، اے اہل نظر، ایک شب ہی میں یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔